الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، اور زمین و آسمان کو بنانے والا وہی ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں سب کا مالک، ساری کائنات کا خالق رازق وہی اللہ رب العالمین ہے۔ ان گنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پچھلے کئی جمعوں سے ہمارا ایک سلسلہ جاری ہے، اور آج اسی سلسلے کی ایک کڑی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور وہ ہے اہل حدیث کی نماز۔ کیونکہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا حصہ، بہت بڑا طبقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق نماز ادا کرنے سے محروم ہے، اور جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں ان کو طرح طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں، ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور ان کی نماز کو لے کر کھلواڑ کیا جاتا ہے، مذاق کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس پہلو کو واضح کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے اہل حدیث کی ظاہری پہچان سے متعلق دو باتیں بیان کی تھیں، ایک ہے نیت کا مسئلہ اور ایک ہے صفوں کی درستگی کا مسئلہ۔ اب یہاں سے ہم اپنی بات آگے بڑھائیں گے، اور بات آگے بڑھانے سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ جو طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اس کو عصبیت کی نظر سے نہیں، تنقید کی نظر سے نہیں، بلکہ عمل کی نظر سے سنا جائے، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے اہل حدیث کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملا ہے، اور صحابہ کو یہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس عمل میں موجود ہو وہ طریقہ بھی مبارک ہے اور قابل قبول ہے۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے جس کے عمل کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے تو پھر وہ عمل مردود ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو،
ایسے ہی نیک اعمال میں بنیادی عمل، انتہائی اہم عبادت نماز ہے۔ اگر ہماری نماز ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو پھر زندگی بھر ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ نمازیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ لہذا ہماری نمازوں کی اصلاح ہمارے اوپر انتہائی اول ترین ذمہ داری ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ احباب کے سامنے ایک آیت پڑھی جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، اور اس آیت کو میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی پڑھا تھا، اور وہاں جب حوالہ پیش کیا جا رہا تھا تو سبقت لسانی میں سورہ آل عمران کی جگہ سورۃ الاحزاب میں نے کہہ دیا، تو آج اس جمعہ میں اس کی اصلاح کر لیں۔ سورۃ الاحزاب سبقت لسانی میں مجھ سے نکل گیا، اللہ معاف فرمائے۔ دراصل یہ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ہے، کیونکہ یہ علمی امانت ہے اور اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے میں بری ہو جاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین جن سے محبت کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ میری اتباع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اس میں حکم دیا جا رہا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا جو فائدہ اس آیت میں بیان کیا وہ انتہائی اہم ہے، قابل ذکر ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ جو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین بہت زیادہ رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع امتی کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کن مسائل میں؟ شریعت کے ایک ایک مسئلے میں، چاہے وہ مسئلہ بڑا ہو یا چھوٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اور ایسے ہی نماز کا مسئلہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق چند مسائل بیان کیے جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے لوگو نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو۔ تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوا دیکھا نہیں ہے، تو جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کی گواہی ہمارے لیے قابل حجت ہے، اور وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کی کیفیت احادیث صحیحہ میں، اقوال آثار میں بیان کیے گئے ہیں وہ ہمارے لیے قابل حجت ہیں اور وہ دلیل کے قابل ہیں، لہذا ہم ان باتوں پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ تو آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں سب سے پہلا مسئلہ ہمارے درمیان جو ہے وہ میرے بھائیوں اہل حدیث کی ایک پہچان ہے، یہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ آپ بات کو سمجھیں، کندھوں تک، کانوں تک اپنے ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ میں اٹھاتے ہیں، اور یہ عمل اہل حدیث کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی لیے اہل حدیث نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ یہاں پر اس ضمن میں صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا، حدیث نمبر 738، جس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ وہ بیان کرتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی افتتاح کر رہے ہیں، نماز کی شروعات کر رہے ہیں، اور تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، کہاں تک؟ حذو منکبیہ، کندھوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ تو اس واضح جملے سے، اس واضح حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی شروعات میں ہاتھوں کو اٹھایا ہے تو کندھوں تک۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائی گئی ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے جو کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی گئی ہیں۔ ان روایتوں میں ایک اور طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کا ہے۔ تو میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ پورے صحیح احادیث کے ذخیرے میں اگر دیکھا جائے تو ہاتھ اٹھانے کے دو طریقے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ ہیں، صحابہ کرام کا جن پر عمل ہے، ان میں پہلا طریقہ ہے کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھایا جائے، دوسرا طریقہ ہے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھایا جائے۔ اب یہاں وضاحت اس بات کی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو کو لگاتے ہیں، یعنی ہاتھ کے جو انگوٹھے ہیں ان انگوٹھوں کو باقاعدہ کان کی لو کو لگاتے ہیں، کان کے نیچے والے حصے کو لگاتے ہیں، اور اس کے بغیر نماز کی شروعات نہیں سمجھتے، تو پھر یہ لوگ غلطی پر ہیں۔
اور اس طرح سمجھنا یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، یہاں تک کہ ائمہ، مجتہدین، فقہاء، محدثین اور متقدمین علماء سے بھی یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ جو پرانے بزرگ علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء، چوٹی کے علماء، وہ لوگ بھی اس کے قائل نہیں کہ ہاتھ کے انگوٹھوں کو کانوں کو لگایا جائے۔ کانوں تک اٹھانے کا ذکر ہے، کندھوں تک اٹھانے کا ذکر ہے، لیکن کانوں کو لگانے کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے، صحیح حدیث میں نہیں بلکہ ضعیف حدیث میں بھی موجود نہیں ہے۔ اب یہ عمل خود ساختہ عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اس پر عوام تو عوام بلکہ علماء، مفتیان کا بھی عمل ہے، نماز پڑھانے والے ائمہ کا بھی اس پر عمل ہے۔ لوگ مصلی پر کھڑے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو نظر انداز کر دیے اور اس کو فقہ حنفی کا مسئلہ سمجھ کر اپنے ہاتھوں کو باقاعدہ کان کی لو کو لگا کر نماز پڑھتے ہیں، جو کہ صراحت کے ساتھ کہا گیا کہ یہ بدعت ہے، بدعت کے علاوہ اور کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی بدعات کو فروغ دینا یہ اسلام میں بہت بڑا خطرے والا عمل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی تکبیر تحریمہ بھی مکمل نہیں ہوتی، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ اپنے ہاتھوں کو کان کو لگانے پر ہی مکمل سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کسی سلف صالحین میں سے کسی سے ثابت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پہلا مسئلہ ہے کہ اہل حدیث اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملا اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سیکھے ہیں اور ایسے ہی نماز پڑھے ہیں۔ تو ایک دوسری پہچان ہے اہل حدیث کی۔ اسی ضمن میں ایک بات میں بتاتا چلوں، احناف کے نزدیک تکبیر کے مسئلے میں، تکبیر تحریمہ کے مسئلے میں ایک فرق بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مرد اور عورت کے نماز کے درمیان فرق۔ احناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ مرد کانوں کو ہاتھ لگائے اور عورتیں کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ ہاں، فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ عورتوں کو اجازت نہیں ہے وہ اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے، وہ کندھوں تک اٹھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں پردے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ عورت کے لیے پردہ ہے تو اپنے ہاتھ زیادہ اٹھائیں گی تو پھر کیا ہے، سینے کا حصہ یا پھر جو مکھنا وغیرہ پہنا ہوتا ہے اس کا حصہ ظاہر ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں لے کر یہ تفریق بیان کی گئی ہے۔ مرد کے لیے تکبیر تحریمہ الگ بیان کی گئی، عورت کے لیے تکبیر تحریمہ الگ بیان کی گئی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر متقدمین علماء کے زمانے تک یہ تفریق کسی سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات مسجد میں آ کر نماز ادا کیا کرتی تھیں، اور یہاں تک کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرے میں نماز پڑھا کرتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھا کرتی تھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک مرتبہ خواتین کی اصلاح کے لیے دینی پروگرام کا انتظام بھی کیا تھا، لیکن احادیث صحیحہ کے ذخیرے میں کہیں پر بھی یہ فرق بیان نہیں کیا گیا جو فرق آج حنفی علماء بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی چیزوں سے اہل حدیث پاک ہیں، بری ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے بدعات سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے اہل حدیث کی ایک دوسری پہچان دیکھتے ہیں نماز کے مسئلے میں، جو کہ ظاہری پہچان ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے ہاتھوں کو سینے پر یا پیٹ کے اوپری حصے پر رکھتے ہیں۔ ہاتھوں کو رکھنا ہے نہیں ہے نماز میں، ہاتھوں کو جو باندھتے ہیں قیام کی حالت میں، اس کا مسئلہ انتہائی اہم ہے۔ بعض لوگ نماز میں ہاتھوں کو باندھتے ہی نہیں ہیں، سیدھے چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ رمضان المبارک میں حرمین شریفین کی اگر تراویح دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کئی لوگ کیا ہے، ہاتھ چھوڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ تو یہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑنے کا مسئلہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو پھر یہ مسئلہ آیا کہاں سے؟ مسئلہ یوں ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے، وقت کے بادشاہ نے ان پر کچھ ظلم و زیادتی کی، ان کو کوڑے مارے گئے، ان کو سزائیں دی گئیں۔ تو اس تکلیف میں امام مالک رحمہ اللہ کے ہاتھ اٹھے نہیں جا رہے تھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی مجبوری عذر والی نماز میں ہاتھوں کو چھوڑ کر انہوں نے نماز ادا کیا۔ لہذا امام مالک کے جو مقلد ہیں وہ سارے کے سارے آج ہاتھوں کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر امام مالک رحمہ اللہ کی تقلید کی جا رہی ہے، تو یہی اندھی تقلید ہے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہاتھوں کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا عمل شریعت میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ امام صاحب نے جو عمل کیا تھا وہ عذر کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں انہوں نے کیا تھا، اور معذور انسان کے لیے، تکلیف میں مبتلا انسان کے لیے شریعت خود اس کی اجازت دیتی ہے، ورنہ پھر عام حالت میں ایسا نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے خلاف ہے۔ تو اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ، ہاتھ کہاں باندھا جائے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ امت کا ایک بڑا طبقہ رکعت باندھتے ہوئے تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے ہاتھوں کو سیدھے ناف کے نیچے لے جاتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ ناف کے نیچے کی جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں، جتنی بھی دلائل اس پر ہیں، ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔
یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں، ناف کے نیچے یعنی جو پیٹ کا درمیانی حصہ ہے اس کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جو بھی حدیث ہے، چاہے وہ سنن ابی داؤد کی حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیوں نہ ہو، یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی جاتی ہے اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں، تو صحیح حدیثیں کیا ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رکعت کیسے باندھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے۔ اس صورت میں واضح فرمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکعت باندھنے کے 3 طریقے موجود ہیں۔ مختلف کتابوں میں حدیث کی یہ طریقے موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی روح سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک طریقہ ملے گا زرہ پر زرہ رکھنے کا۔ ہاتھ کا جو یہ حصہ ہے کوہنی سے لے کر کلائی تک کا حصہ، اس کو زرہ کہتے ہیں، درمیانی والے حصے کو زرہ کہا جاتا ہے۔ تو بائیں ہاتھ کے زرہ پر دائیں ہاتھ کا زرہ رکھ کر ایسے کھڑے ہونا ایک طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ ہے ہتھیلی کی پشت پر ہتھیلی کو رکھنا ہے۔ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہے اور اس پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھی جائے اور اس کو کہاں رکھا جائے؟ سینے پر یا پیٹ کے اوپری حصے پر، یہ ایک طریقہ ہوا۔ اور ہاتھ باندھنے کا ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا جائے، صرف پکڑ لیا جائے اور بائیں ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے، یہ ایک تیسرا طریقہ ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہاتھ باندھنے سے متعلق ہیں اور ساری احادیث کا خلاصہ یہی آپ کے سامنے آئے گا۔ اب اس میں ایک طریقہ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے، یہاں تک کہ مفتی حضرات نے جو ایجاد کیا ہے، وہ طریقہ یہ کہ اپنے دائیں ہاتھ کے سیدھے ہاتھ کے 2 انگلیوں کا گرہ بنایا جائے، 3 انگلیوں کو جوڑ لیا جائے اور بائیں ہاتھ کی لیفٹ ہینڈ کی کلائی پر اس کو کیا ہے اس طرح پکڑا جائے، ایک انگلی کری انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ بنایا جائے، یہ 3 انگلیاں اسے بالکل سیدھے ملا کر رکھ لیے جائیں اور کیا ہے اس کو ناف کے نیچے لینے کی کوشش کریں۔ تو یہ مسئلہ خود ساختہ مسئلہ ہے، شریعت میں یہ انگلیوں کی ترتیب ہرگز بیان نہیں کی گئی ہے۔ اگر انگلیوں کی ترتیب کے سلسلے میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں بلکہ ضعیف حدیث بھی لا کر بتاؤ تو پھر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ضعیف حدیث میں بھی یہ عمل موجود نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ انگلیوں کی ترتیب جو بیان کی گئی ہے یہ خود ساختہ عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہرگز نہیں ہے۔ اب آئیے اس مسئلے میں دوسرا پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو باندھنے کا مسئلہ تو معلوم ہو گیا، لیکن باندھے ہوئے ہاتھوں کو کہاں رکھا جائے، رکھنے کی جگہ کیا ہے؟ اس ضمن میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ سینے پر رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھا اور اپنے سینے پر رکھا۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صراحت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے ابن خزیمہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، اس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ بہرکیف ہاتھ رکھنے کا ایک پہلا مقام ہے سینہ، دوسرا مقام ہے پیٹ کا اوپری حصہ، یعنی اس حصے سے لے کر سینے کے حصہ، یعنی اس درمیان میں یا ان 2 جگہوں پر آدمی اپنا ہاتھ رکھ سکتا ہے۔ ایک تیسری شکل ہے جو کہ اس میں بہت سارے اہل حدیث بھائی مبتلا ہیں، وہ بھی سن لیں، سینے کے اوپر حصے میں یعنی جو حلق کے نیچے والا حصہ ہے یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور کسی کی داڑھی لمبی ہو تو ان کے ہاتھ داڑھی میں چھپ جاتے ہیں۔ اتنا اوپر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے والی حدیث جو ہے اس حدیث کی سند پر علماء کے یہاں کلام ہے، لہذا جو بھی اہل حدیث بھائی سینے سے اوپر یعنی بالکل گلے کے نیچے باندھتے ہیں وہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ نہیں تھا، سینے پر یا پیٹ کے اوپری حصے پر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ہاتھ باندھنے کی جگہ ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو بیان کیا اور صحابہ سے بامانت احادیث صحیحہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، لہذا اہل حدیث اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اہل حدیث کی ایک ظاہری پہچان کیا ہوئی؟ اپنے ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق باندھتے ہیں اور اس کو سینے پر یا پیٹ کے اوپری حصے پر رکھتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے عقلی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ عقلی باتیں، ایک ہوتی ہے بات عقلی اور ایک ہوتی ہے نقلی، یعنی نقل کی گئی جو بات ہے وہ کتابوں میں موجود ہوتی ہے اور اس کو نقلی دلائل کہتے ہیں، اور عقلی دلائل یعنی عقل سے بات کرنے والے۔ بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ پیٹ کی جو غلاظت ہے، جو پاخانہ وغیرہ جو سٹاک ہونے والی جگہ ہے وہ ناف کے نیچے والے حصے میں، اس لیے اللہ رب العالمین کے پاس جب ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو اس تھیلی کو چھپا رہے ہیں ادب کے وجہ سے۔ ادب سے کیا ہے، اس تھیلی کو ہم چھپاتے ہیں، اللہ کے یہاں وہ غلاظت بیان ظاہر نہ ہونے نہیں دیتے ہیں، اس طرح کی عقلی بات بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر اتنی عقل ہوتی تو یہ تھیلی کی تو فکر ہے، لیکن اس سے نیچے اگر جائیں گے تو یہ چیز کی کیسے آپ حفاظت کریں گے، اللہ کے پاس اس کو کیسے چھپائیں گے؟ تو یہ عقلی باتیں، عقلی گھوڑے شریعت میں دوڑانے کی اجازت قطعاً نہیں ہے، یہ باتیں چھوڑ دیں، دلائل کی روشنی میں بات کریں، دلائل کی روشنی میں عمل کریں تو وہی عمل قابل قبول ہوگا۔ اور ایک بات اہل حدیث کی ایک بہت بڑی پہچان ہے کہ یہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، چاہے امام کے پیچھے ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، یہ ہر حال میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کو لازم سمجھتے ہیں، نماز کے ارکان میں سے سمجھتے ہیں۔ بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں، امام کے پیچھے جب کھڑے ہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایک دلیل پیش کی جاتی ہے کہ
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم خاموشی کے ساتھ اس کو سنو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ تو یہ دلیل پیش کر کے ساری نمازوں میں جو جہری ہیں امام کے پیچھے ہیں، جو سری ہیں جہری ہیں جو امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں، پانچوں نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے لوگوں کو روک دیا جاتا ہے، جبکہ ایک انتہائی بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اور اس میں راجح قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں بلکہ پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ جو آدمی سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا، چاہے امام کے پیچھے ہو یا اکیلا ہو، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ میری بات نہیں ہے، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے سورہ فاتحہ کو بعض فقہاء نے نماز کا رکن بیان کیا، بعض فقہاء نے واجب بیان کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت یہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ کی تلاوت جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی پوری نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو یہ اہل حدیث کی پہچان ہے کہ یہ امام کے پیچھے ہوں یا اکیلے ہوں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جنازے کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان آیا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، پہلی دلیل تو نئے پڑھنے کی ہے، دوسری دلیل پڑھنے کی ہے، اب دلیل تو موجود ہے، کیا کیا جائے؟ اس کے درمیان جو تعارض پایا گیا ہے اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں آپ قرات کر رہے ہیں، پیچھے صحابہ میں سے بعض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب نماز مکمل ہو گئی، تفصیلی حدیث ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں وقت کا تقاضا، تو نماز جب مکمل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموشی اختیار کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتفصیل، معلومات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو جو حکم دیا وہ یہ کہے کہ نماز میں میرے پیچھے کوئی چیز آپ نہ پڑھیں سوائے سورہ فاتحہ کے، اور یہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ تو اب یہاں معلوم یہ ہوا کہ امام کے پیچھے جب آپ ہیں تو آپ امام کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور بعد میں جو ضم سورہ امام صاحب پڑھیں گے اس کو خاموشی کے ساتھ سنیں گے۔ یہ دونوں طریقے کی حدیثوں پر، دونوں طریقے کی دلائل پر عمل کرنے والے اہل حدیث کی بڑی خوبی ہے۔ تو یہ ایک اہل حدیث کی بڑی پہچان ہے۔ تو جو لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھتے نہیں ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ تو یہاں بہت سارے بھائی اس نظریے کو لے کر بیٹھے ہیں، اللہ کے واسطے اپنے اس نظریے کو درست فرما لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امام صاحب ہیں تو ہمارا پورا وزن امام صاحب پر رہے گا، امام صاحب نماز میں جو پڑھیں گے، نماز پڑھائیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی، پورا وزن ڈال دیتے ہیں، یعنی جو کچھ امام صاحب پڑھنا ہے پڑھ دیں گے وہ ہماری جانب سے بھی ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، اگر یہی بات ہوتی تو آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اور تحیات میں جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اگر آپ یہی نظریہ لیں گے تو آپ کو رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، تحیات میں بھی کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہنا چاہیے، لیکن وہاں آپ پڑھ رہے ہیں یہاں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ تفریق خود ساختہ علامتوں، خود ساختہ کاموں میں سے ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ تو واضح بات یہ ہے، اہل حدیث کی ایک بڑی خوبی، بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، چاہے امام کے پیچھے ہوں یا اکیلے پڑھ رہے ہوں، یہاں تک کہ نماز جنازہ میں بھی۔ تو کیوں یہ عمل کرتے ہیں اہل حدیث؟ اس لیے کہ یہ عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا، اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل سیکھا، اور اسی لیے صحابہ یہ عمل کیا کرتے تھے، اور وہی عمل آج اہل حدیث کی خوبی ہے، وہی عمل یہ لوگ کرتے ہیں۔ آئیے قدم آگے بڑھتے ہیں۔ اہل حدیث کی ظاہری پہچان میں ایک بہت بڑی پہچان ہے، اس پہچان سے کئی لوگوں کو غصہ آتا ہے، کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کئی لوگوں کو بخار بھی آ جاتا ہے۔ وہ پہچان کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد آمین زور سے کہنا۔ جہری نماز اگر ہے، یعنی قرات، اونچی قرات میں جب نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے ساتھ سورہ فاتحہ جب مکمل ہو گیا تو آمین زور سے اہل حدیث کہتے ہیں، جبکہ دوسرے بھائی زور سے آمین نہیں کہتے۔ اچھا، یہ آمین زور سے کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیا ان کا خود ساختہ، خود بنایا ہوا عمل ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت شدہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور آپ کے پیچھے جو صحابہ نماز پڑھتے تھے انہوں نے آمین زور سے کیا ہے، زور سے کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع بھی نہیں کیا۔ ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الدعوات باب التأمین میں بیان کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب التأمین یعنی آمین زور سے کہنے کی فضیلت کے سلسلے میں ایک چاپٹر یہ بیان کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ تابعیوں میں بڑے تابعی ہیں، ان کو تابعین کا سردار مانا جاتا ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا امن القاری فامنوا، جب قرآن پڑھنے والا قاری نماز میں آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائدے کی بات بیان کی، وہ فائدے کی بات یہ تھی کہ جب تم آمین کہو گے تو یعنی آمین کا جب مقام آئے گا تو فرشتے آمین کہیں گے، اور تم بھی آمین کہو گے، تمہاری آمین فرشتوں کے آمین کہنے سے جب ملے گا تو تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی، میں کسی غیر کتابوں کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں آپ کے سامنے، صحیح بخاری کی جامع ترین حدیث ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ آمین زور سے کہتے، جبکہ چھت کھجور کی ٹہنیوں سے، کھجور کے پتوں سے ڈھکا ہوا ہوتا تب بھی مسجد گونج اٹھتی تھی، ایسا آمین کہا کرتے تھے۔ اور اس آمین کی آواز کو سن کر مدینے کے یہودیوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ ہاں میرے بھائی، مدینے کے یہودیوں کو اس آمین سے بڑی نفرت تھی، یہود و نصارہ اس سے تکلیف محسوس کرتے تھے۔ اور آج بھی بہت سارے نام نہاد مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے نمازوں کا دعویٰ کرنے والے آمین سے چڑھتے ہیں، آمین سے نفرت کرتے ہیں، آمین زور سے کہنے والوں کو مار کر اپنی مسجدوں سے نکال دیتے ہیں۔ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ اور آج ستم بالائے ستم یہ ہے کہ مسجد میں اگر زور سے آمین کہا جائے اس کا کالر پکڑ کر مسجد کے باہر اس کو ڈھکیل دیتے ہیں، اور اس کے جانے کے بعد بعض جگہوں پر مسجد کو پانی سے دھلا بھی جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدے کہاں سے آئے؟ یہ نظریات کہاں سے آئے؟ یہ دلائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے امت کے سامنے بامانت پیش کیا ہے، اور یہی دلائل کو لے کر آج اہل الحدیث اپنی نمازوں کو نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اہل حدیث کی ایک ظاہری پہچان جہری نمازوں میں آمین زور سے کہنے کی ہے، اور ایک اہم، انتہائی جامع اور وقت کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اہل حدیث کی ایک خوبی، ایک پہچان، ایک ظاہری پہچان یہ ہے کہ یہ رفع الیدین کے قائل ہیں۔ رفع الیدین کس کو کہتے ہیں؟ آپ پہلے وہ سن لیں۔ ہاتھوں کو اٹھانے کو رفع الیدین کہتے ہیں، عربی میں رفع الیدین ہاتھوں کو اٹھانے کو کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں کس کس مقام پر رفع الیدین کیے ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صراحت کے ساتھ موجود ہے احادیث میں، احادیث صحیحہ میں۔ اس ضمن میں آپ کے گوشے گزار میں ایک روایت پیش کرنا چاہوں گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، جو کہ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 730 کے تحت بیان کیے ہیں۔ یعنی اوپر میں نے جو حدیث بیان کی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے، اسی حدیث کا یہ اگلا حصہ ہے جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کر رہے ہیں۔ حدیث یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز کی شروعات کر رہے ہیں، افتتاح کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر اس کے بعد اس کو کہاں تک اٹھایا گیا؟ حذو من کی بئی، کندھوں تک اس کو اٹھایا گیا۔ پھر آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے لیے تکبیر کہا، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع کے لیے تکبیر کہا تو ایسے ہی کیا مطلب رفع الیدین، ہاتھوں کو اٹھایا۔ پھر جب رکوع سے اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، تو اس مقام پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا۔ تو اس حدیث میں جو صحیح بخاری کی ہے، اس حدیث میں 3 مقامات کا ذکر ہے۔ ایک تکبیر تحریمہ نماز شروع کرتے وقت، دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے، تیسرا رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی جس میں 4 مقامات کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی 2 تشہد والی نماز پڑھتے ہیں، جیسے مغرب کی نماز ہے، ظہر عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اس میں 2 تشہد ہیں، اتحیات 2 ہیں، تو 2 اتحیات 2 تشہد والی نماز جب پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ 4 مرتبہ 4 مقامات پر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ پہلا مقام تکبیر تحریمہ، دوسرا مقام رکوع میں جانے سے پہلے، تیسرا مقام رکوع سے اٹھنے کے بعد، چوتھا مقام 2 رکعت مکمل کر کے پہلی تشہد جب مکمل ہوتی ہے، تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس مسئلے کو لے کر اعتراض یہ کیا جاتا ہے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، اس سے منع نہیں ہے، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل چھوڑ دیے، یہ ایک اعتراض ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بالخصوص احناف یہ بیان کرتے ہیں کہ رفع الیدین پہلے عمل کیا جاتا تھا، بعد میں یہ کیا ہے منسوخ ہو گیا۔ منسوخ کس کو کہتے ہیں؟ ایک حکم شریعت میں رہتا ہے، اس کے اوپر عمل ہوتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بہتر کسی بات کا حکم دیتا ہے اس مسئلے میں، تو یہ حکم کیا ہے؟ منسوخ ہو جاتا ہے، یہ حکم کیا ہے؟ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، اور اللہ کا جو نیا فرمان ہے اس پر عمل ہوتا ہے، تو اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ تو حنفی بھائی یہی کہتے ہیں کہ رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی زندگی میں، لیکن آخری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا۔ یہ بات، یہ بہت بڑا اعتراض ہے میرے بھائیو۔ یہ جو بحث ہے
صرف رفع الیدین کے اوپر ہم بات کریں تو مہینے کے 4-5 جمعے اسی پر لگ سکتے ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے اور بغیر دلیل بغیر ریفرنس والی بات ہے، کیونکہ کہنے کو تو بہت سارے کہتے ہیں لیکن اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ وضاحت ہمارے پاس ہے، آپ سن کر جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کون سی نمازیں پڑھی ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کی نماز ہی پڑھے ہوں گے، منسوخ شدہ نماز تو صحابہ نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں جو نماز آپ نے پڑھی وہی نماز صحابہ پڑھے ہوں گے۔ تو آئیے ایک حدیث کی طرف جو کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ بعض صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً محدثین نے بیان کیا کہ 10 کے قریب صحابہ کی تعداد ہے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے سامنے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم میں سب سے زیادہ اچھے طریقے سے مجھے یاد ہے۔ دیکھیے دعویٰ بھی کیسا ہے، مجھے یاد ہے۔ تو صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تم تو ہمارے بعد اسلام قبول کیے ہیں، تمہارے سے پہلے ہم اسلام قبول کیے، تو ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہم زیادہ تھے۔ یہ صحابہ جو آپس میں یہ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تمہیں اچھی طرح یاد ہے، تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا ہے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک پوری نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، اور یہ تفصیل کے ساتھ یہ حدیث اگلے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس حدیث میں ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ نے رفع الیدین کو بھی ذکر کیا ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کو، قبل الرکوع ہاتھ اٹھانے کو، رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھانے کو، اور بعد الرکوع ہاتھ اٹھانے کو، رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانے کو، 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں اس وقت ہاتھ اٹھانے کو ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ حدیث کب کی ہے، یہ حدیث کب کی ہے، صحابہ کا یہ واقعہ جو پیش آ رہا ہے یہ کب کا واقعہ ہے؟ مورخین نے، محدثین نے، فقہاء نے لکھا ہے یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کی نمازیں ایسی ہیں، رفع الیدین کی نمازیں، اور یہاں ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کی نماز معلوم نہیں ہوگی، انہوں نے پہلے کی نماز ہی بیان کر دی ہے۔ ایک سوال آ سکتا ہے لیکن وہاں جتنے صحابہ بیٹھے تھے کیا پورے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز معلوم نہیں تھی؟ ایک عقل سے آپ سوچ کر دیکھیں تو سارے صحابہ کا وہاں جو بیٹھے تھے ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ بیان کیا جا رہا تھا، سارے صحابہ اس طریقے کو اتفاق کے ساتھ مانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا یہ بے بنیاد بات ہے، غلط بات ہے، اس کی کوئی صراحت کے ساتھ دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی صحابہ نے رفع الیدین کر کے نماز پڑھا ہے۔ اور ایک صحیح واضح ترین بات یہ ہے کہ رفع الیدین 50 سے زائد صحابہ سے ثابت ہے، 1-2 نہیں میرے بھائی، 3-4 نہیں، 50 سے زائد صحابہ۔ اگر حدیثوں کی بات کریں 400 سے 500 حدیثیں رفع الیدین کرنے کے سلسلے میں ملتی ہیں۔ اب اتنی واضح بات ہے۔ اب صحیح مسلم میں اسی طرح ایک دوسری جگہ ابن خزیمہ میں ایک روایت ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو بدکے ہوئے گھوڑے کی دموں کی طرح ہلاتے ہو، لہذا تم نماز میں سکون اختیار کرو۔ ایک حدیث ہے، مسلم میں بھی لائی گئی ہے، ابن خزیمہ میں بھی لائی گئی ہے، لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ یہاں پر اس حدیث کو لے کر حنفی بھائی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کے اشارے کو منع کیا ہے، اس حدیث پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، لیکن وہ کس ضمن میں ہے اس کو بھی سن لیجئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک مشہور کتاب جز رفع الیدین کے نام پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صراحت کے ساتھ بیان کیے کہ یہ جو حدیث ہے اس کا تعلق قیام کی حالت میں جو رفع الیدین کیے جا رہے ہیں اس سے نہیں ہے، بلکہ پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ تشہد میں بیٹھتے اور جب سلام پھیرنے کا موقع آتا تو سلام جب پھیرا جاتا تو بعض صحابہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا کرتے تھے، نماز کی حالت میں سلام کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں منع کیا، وہاں تشہد میں، اور اہل حدیث کرتے ہیں تشہد میں سلام کے وقت اپنے ہاتھوں کو اشارہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو سیدھی سی بات وہاں کی حدیث سے لا کر یہاں فٹ کر کے سارے رفع الیدین کو منسوخ کرنا یہ خیانت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ امانت کی بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھا، صحابہ نے دیکھا اور صحابہ نے بھی عمل کیا، اور بامانت احادیث صحیحہ میں صحابہ نے بیان کیا، وہی چیزیں آج اہل حدیث کر رہے ہیں۔ تو یہ 5 خوبیاں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں جو اہل حدیث کی نماز میں ظاہری پہچان ہے، اور یہی نماز کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لہذا جو بھی بھائی غلطیوں میں ہیں اور طرح طرح کے خود ساختہ اعمال ادا کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان بھائیوں سے میری مؤدبانہ مخلصانہ درد بھرے دل سے گزارش کرتا ہوں اپنے نمازوں کی اصلاح کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ نہیں تھی میرے بھائی، آپ چاہے تو تحقیق کر کے دیکھ لیں، اپنی نمازوں کی اصلاح کر لیں، کیونکہ نماز ہی زندگی کی اہم ترین عبادت ہے۔ اگر یہ قابل قبول نہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟
لہٰذا اپنے نمازوں کی اصلاح کریں. اگلے جمعہ میں انشاءاللہ یہی ہمارا سفر، یہ سلسلہ آخری نماز تک جاری رہے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کی نشر و اشاعت میں اپنے تن من دن کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال صالحہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم سے بدعات و خرافات ہو رہے ہیں اللہ معاف فرمائے، اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری ساری عبادتوں کو شریعت مطہرہ کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عبادتوں میں جانے انجانے میں جو غلطیاں، جو خطائیں، جو لغزشیں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ.